جمائمہ خان کی ٹویٹ نے یہ میسج دے دیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں شامل ہو جائے۔ قاسم خان اور سلیمان خان کو جو برٹش نیشنلٹی رکھتے ہیں انہیں گرفتار کرنا کیا گورنمنٹ کے لیے آسان ہوگا؟ گورنمنٹ گرفتار کرنے کی بجائے اگر فارنر ایکٹ آف 1946 کے تحت قاسم خان اور سلیمان خان کو ویزا ہی نہ ایشو ہونے دے، ان کے ویزا کینسل کر دے، ان کی پاکستان میں انٹرسٹ پر ان کو جہاز لینڈ کرے لیکن ان کو جہاز سے باہر ہی نہ آنے دے، یہ گورنمنٹ کو یہ قانون اجازت دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری اپنے دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا اور عام پاکستانی کا عوامی رابطہ جو میں نے رکھا ہوا ہے وہ مزید تگڑا ہو۔ ویئرس، آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ ہے پاکستانی سیاست سے ریلیٹڈ کہ پی ٹی آئی کے پاس، بلکہ بالخصوص عمران خان صاحب کے پاس جو آخری ٹرمپ کارڈ تھا، جو تگڑا پتہ تھا، انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ اور وہ تگڑا پتہ جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ ان کے اپنے دونوں صاحبزادے قاسم خان اور سلیمان خان ہیں۔ وہ پاکستانی سیاست میں انٹرسٹ ان کی مور اور لیس اس میسج کے بعد جو آج ان کی وائف نے، فارمر وائف جمائمہ گولڈ سمتھ نے جو آج ایک ٹویٹ کی ہے، جو ایکس کی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کو ان کے والد سے فون پر بات نہیں کروائی جا رہی، 2 سال سے ان کے والد جیل میں تنہا ہیں، اب میرے بچے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت یہ تھریٹ کر رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی گورنمنٹ ہے؟ ان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری طرف میں آپ کو سی ایم پنجاب صاحبہ کا ایک کلپ سناؤں گا، پہلے آپ وہ کلپ سنیے گا۔ تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے، قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر۔ اچھا، سی ایم پنجاب صاحبہ اس کلپ میں کیا فرما رہی ہیں؟ وہ خان صاحب کو انڈائریکٹلی میسج دے رہی ہیں بغیر نام لیے کہ آپ تحریک کا آغاز، جہاد کا آغاز، انقلاب کا آغاز اپنے گھر سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ دوسروں کے بچوں کو ڈنڈے پڑواتے ہیں، سوٹے پڑواتے ہیں، جنہوں پنجابی چ کہندے نے، انہوں نے سڑکاں چ مانجا لگتا ہے تے انہوں نے پھینٹی پہندی ہے، تو تسی خود اپنے گھر سے اس تحریک کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ یعنی سی ایم پنجاب صاحبہ کی اس بات کو اون کر لی ہے، ان کی اس پولیٹیکل ایڈوائس کو، اس مشورے کو مان لی ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کلپ ہے، مجھے لگتا ہے اس کلپ کو سننے کے بعد یا خان صاحب کو کسی نے کہا ہوگا جی سی ایم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں اس پہ ایڈوائز کرتے، تو انہوں نے اس بات کو اون کرتے ہوئے کہہ دیا جی چلو میرے دونوں بچے اب پاکستانی سیاست میں آتے ہیں۔ یعنی یہ میں آپ کو بتا دوں، جب بچے والد کو ملنے آ رہے ہیں اور پھپھو علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، تو الٹیمیٹلی ان کی پاکستانی پولیٹکس میں انٹرسٹ ہو گئی اور پاکستانی سیاست میں موروثی سیاست میٹر ہی نہیں کرتی۔ یہ میرا بلیو ہے، اگر کرتی تو آج سندھ میں بھٹو صاحب کا ووٹر نہ ہوتا، اور پنجاب میں نون لیگ کا اگر ووٹ کم ہوا ہے تو وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ آپ پوچھ لیں کسی کو حمزہ شہباز یا مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست میں انٹرسٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج یہی نون لیگ بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، عام آدمی کو ریلیف دے دیں، لوگ یہ کہیں گے یار مریم صاحبہ کی انہوں دا پتر جنید تو انہوں دا جرا دماد ہے گیا وہ بھی آجن سن، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس خطے میں موروثی سیاست پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے خان صاحب نے ان کی رائے مان لی، لیکن دوسری طرف اگر آپ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کا وہ ٹویٹ دیکھیں، وہ ایکس دیکھیں، اس میں انہوں نے ایک کام کیا ہے، غور سے ذرا دیکھیے گا، رانا ثناءاللہ صاحب کی جو تصویروں سے پوسٹ کی ہے۔ جمائمہ خان رانا ثناءاللہ کی تصویر پوسٹ کیوں کر رہی ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا جمائمہ خان صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب کی کوئی آپس میں رائیولری ہے، کوئی ان کا ورکنگ ریلیشن ہے، کوئی پولیٹیکل رائیول ہے؟ ایسا ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب ہی ہیں جو فارمر انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت اسپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب کے بچے آتے ہیں، یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی میسج دیا تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں، جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں، جو خان صاحب سے مخالفت رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انہوں مچھ جیل، یعنی عام جو نون لیگ کی سپورٹر وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں مچھ جیل، بدنام زمانہ جو بلوچستان کی جیل ہے، ہم نے انہیں وہاں بھجوا دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معروف صحافی اور اینکر حامد میر صاحب بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جی حکومت پہلے تو کہتی رہی ہے، نہیں انڈائریکٹلی انہوں نے بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کی ہے کہ خان صاحب کو اپنے گھر سے تحریک شروع کرنی چاہیے، اب وہ شروع کر رہے ہیں، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے ایک پروگرام میں بات کی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب سچویشن بڑی کمپلیکس ہو چکی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ خان صاحب نے گھر سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا، مریم نواز شریف صاحبوں نے یہ مشورہ دیتی رہی ہیں، اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
لیکن کیا خان کے بچوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے بچے پاکستان آ سکتے ہیں؟ یہ کچھ لیگل پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور خان صاحب کے بچے اگر امریکہ جاتے ہیں, وہاں پر خان صاحب کے لیے لابنگ کرتے ہیں, وہاں جن کو وہ اپنا ویل وشر سمجھتے ہیں ان کے آگے مدعا رکھتے ہیں, اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا پاکستانی سیاست پر؟ انفارچونیٹلی جو پاکستانی سیاست ہے اوور دی لاسٹ مور دین, بلکہ میں کہوں گا 7 ڈیکیڈز, اس میں واشنگٹن اور جدہ یہاں کا انفلوئنس ہمیشہ رہا ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے, جدہ سے بھی, یو اے ای سے بھی اور واشنگٹن سے بھی پاکستانی سیاست ہمیشہ انفلوئنسڈ ہوئی ہے. یہ میں بدقسمتی سے آپ کے سامنے ایک تلخ حقیقت رکھ رہا ہوں, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کے بچے پاکستان آ جاتے ہیں, حکومت ان سے کیسے برتاؤ کرے گی؟ کہ انہیں گرفتار کرے گی؟ اگر گرفتار کرے گی تو انٹرنیشنل پریشر آئے گا. یاد رکھیں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں دنیا کی ایک انفلوئنشل فیملی سے ان کا تعلق ہے, انتہائی طاقتور, انفلوئنشل اور رچ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کرنے کا مطلب ہے آپ مغرب میں جو ان کے بہت سارے سپورٹرز ہیں, بلکہ ویسٹ کے اندر ان کی ایک, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک طاقتور, ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے اپنی ایک لیگسی اگر چھوڑی ہے تو ایک انہوں نے دولت چھوڑی ہے بے شمار, اور دوسری اپنا انفلوئنس, پولیٹیکل انفلوئنس, سوشل انفلوئنس. تو یہ لیگسیز کو لے کے اب ان کے دونوں بچے جو چل رہے ہیں, ان کو پاکستان میں آنا, ان کو گرفتار کرنا, برطانوی شہری ہیں وہ, طاقتور گھرانے سے ان کا تعلق ہے, اور پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ڈپینڈنس, گلوبلائز ورلڈ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی پاکستان پہ ڈپینڈنس, کیا پاکستانی ریاست یہ برداشت کر سکتی ہے؟ سوال یہ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. میں آج آپ کو ایک مشین کو ہی دے رہا ہوں, مجھے جو لگتا ہے ریاست کے پاس جو آپشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا, دوسری بات, اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور ان کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کے جتنے سپورٹرز ہیں کوئی باہر نہیں نکلیں گے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اس وقت ایکٹیو ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے, کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. خان کے بچے کیا کر لیں گے؟ اگر خان کی بہنوں نے کچھ نہیں کر سکی تو خان کے بچے کیا کر لیں گے؟ اور اگر خان کے بچوں کو ایک حد تک فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے اور عوام نہیں نکلتی, اور عوام خان صاحب کے لیے جس طرح خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ تحریک 5 اگست تک پیک پر ہو, ویسا ماحول نہیں بنتا, تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا خان صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو آنے پر فری ہینڈ دے دیا جائے گا. میں ایک قانونی شق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, وہ ہے فورنرز ایکٹ آف 1946. یہ ایک قانون ہے جو گورے کے دور میں بنا, لیکن اس کو مختلف جسے کہہ سکتے ہیں نا ورژن اور تبدیلی کے ساتھ آج بھی قائم ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے, جو فورنرز ہوتے ہیں جن کا پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے, جن کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے, وہ ان کی انٹرسٹ پاکستان میں روک سکتے ہیں. اگر جہاز لینڈ کرتا ہے تو ان کو ہو سکتا ہے اترنے نہ دیا جائے. یہ گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن ہے جو قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے, فورنرز ایکٹ آف 1946. اور دوسری ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ ان کو ویزا ہی نہ دیا جائے, ان کو پاکستان آنے کے لیے جو ان کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہی کینسل کر دیا جائے سرے سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قانونی آپشن گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اس ایشو کو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ میں ہینڈل کرے گی کہ خان کے بچے آئیں, ان پہ سختی ہو, انہیں مچھ جیل بھجوایا جائے. وہ میرا خیال ہے قانونی طریقوں سے اس کو حل کرے گی. یا اگر وہ خان کی جسے کہہ سکتے ہیں آخری جو اسپرٹ ہے یا خان کا جو آخری کارڈ ہے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہے گی کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب دے بچے آ جان, ویکھ لینے ہیں, یعنی کون سا جن بوتل سے باہر نکال دیں گے. تو ویئرس یہ تو ہیں گورنمنٹ کے پاس آپشن. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم مان لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جی خان صاحب کے بچے آ جائیں, تحریک چلا لیں, دیکھ لیتے ہیں کتنا دم خم ہے, خان کے بچے آ جاتے ہیں, اور اگر ان کے آنے پر عوام نکل آتی ہے تو گیم بدل بھی سکتی ہے. لیکن کیا عوام ماضی میں نکلی؟ کیا عوام خان صاحب کی بہنوں کے کہنے پہ نکلی؟ کیا عوام جو ہے اس کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ویسا رابطہ ہے جیسا خان چاہتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خان صاحب کے بچوں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عوام کو باہر نکالے گی؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خان صاحب کے بچوں کو فور فرنٹ پہ لائے گی؟ کیا علی امین گنڈا پور, سلمان اکرم راجہ, حماد اظہر, زرتاج گل, دیگر جو بھی پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈران ہیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے خان صاحب کے بچے آپ ہمیں لیڈ کریں, ہم عوام نکالتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میرا خیال ہے کسی کے پاس نہیں ہیں. تو سچویشن جو ہے وہ کمپلیکس ہے. پاکستانی سیاست میں سب کچھ ممکن ہے, لیکن خان صاحب کے بچوں کے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. گورنمنٹ جو ہے وہ تگڑی اس وقت پوزیشن پہ ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس ملک کے لیے ثانیہ کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال چوک کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.